کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں مگر جہاں پہ مقام و کردار اور مرتبہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ جائے تو وہاں پھر دوسری باتوں کا ذکر ہی کیا ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, یعنی وہ واقعہ کیا ہے. نیز یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچا. دیکھیں جی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد اسلام کی تاریخ میں ٹاپ آف لسٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں الحمدللہ. سیدنا عمر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا, اسی لیے ہم انہیں مراد رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ, عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے, ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی دولت سے سرفراز فرما. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی مانگی اور اللہ کی طرف منسوب کیا ان دونوں میں سے جو تجھے بہتر لگتا ہے. تو دونوں کی مرضی شامل ہو گئی نا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی. اور سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا نا, اس دن سے اسلام کا گراف اوپر ہی گیا, کبھی نیچے نہیں آیا. وہ اسلام کا گراف کیا زبردست, انہوں نے پوری اس سمجھ لیں حضرت عمر کی زندگی کو ایک جملے میں سمو دیا. عبداللہ ابن مسعود نے صحیح بخاری میں کہ جس دن سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے پھر اسلام کا وقت بہتر سے بہتر آیا ہے الحمدللہ. انجینئر صاحب, یہ آپ نے کیا بات کی ہے, عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی اسلام کا گراف نیچے بھی آیا ہے؟ وہ تو ہر دور میں, ہر وقت میں, خاص طور سے اس دور میں جس میں رسالت امام موجود ہے, اوپر ہی گیا ہے. نہیں, وہ ہاں اوپر جانے سے مراد یہ ہے کہ جو ایک سٹیگنیشن کنڈیشن آ چکی تھی نا, یعنی نبی علیہ السلام کی دعوت کو 6 سال گزر چکے ہیں, ابھی تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. صرف 39 لوگ تھے جو اسلام لے کر آئے. لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور ان سے چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا, یہ دو اسلام کو ایسی ڈومیننٹ پرسنالٹی ملی کہ جس کے بعد اسلام کا گراف پھر ایکسپونینشلی رائز کیا ہے. یعنی پہلے اگر وہ 30 کے اینگل پہ جا رہا تھا تو پھر وہ آپ سمجھ لیں 90 کے اینگل پہ ہو گیا الحمدللہ. یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی ہے. باقی تو ظاہر ہے اسلام کا گراف تو ہم تو یہ کہیں گے, اسلام میں ہم نبی علیہ السلام کو آخری پروفٹ مانتے ہیں. اسلام تو حضرت آدم کے زمانے سے الحمدللہ. انجینئر صاحب, سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں تو موافقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق ملتا ہے. وہ کون کون سی آیات ہیں, کون کون سے مقامات ہیں قرآن کریم میں کہ جہاں پر حضرت کی رائے کے عین مطابق آیات کا نزول ہو رہا ہے؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے زمانے میں اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیا کرتا تھا, اور وہ انبیاء نہیں ہوتے تھے ادر دین انبیاء. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا, اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے. ویسے تو وہی خفی غیر انبیاء کے اوپر اس امت میں نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے ضرور ہے کہ حضرت عمر کو جو خیال آیا دل میں ان کے اپنے ویژن کی وجہ سے, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. آپ جملے پہ ذرا غور کریں, یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے میری موافقت کی, میرا مشورہ مان لیا, کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی. اس میں پہلے نمبر پر تحویل قبلہ والا ایشو. حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم پہ آپ کھڑے ہوں تحویل قبلہ کے کانٹیکسٹ میں, تاکہ آپ کا رخ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو. پہلے آپ مستجاب کی طرف کھڑے ہوتے تھے, وہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوتا تھا. لیکن حضرت عمر کی خواہش تھی کہ یہ آخری کانٹا بھی نکل جائے کہ نبی علیہ السلام ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ وہ بیت المقدس والا وہ والا ایلیمنٹ ختم ہو جائے تحویل قبلہ کے اعتبار سے. تو قرآن میں حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ. تو اب جب مقام ابراہیم پر رسول اللہ کھڑے ہوئے تو بیت المقدس آپ کے رائٹ جانب ہو گیا. دوسرا, غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے مشورہ دیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا. اور تیسرا, امہات المومنین کے لیے اسپیسیفکلی پردے کا,
تو یہ وہ تین مینلی باتیں تھیں جن کے حوالے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق یعنی قرآن نازل کیا، اور وہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ حق جو ہے وہ عمر کی زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے. اور ترمذی میں ایک اور روایت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ویژن دیا ہوا تھا الحمدللہ. تو حضرت عمر کے فضائل کے اوپر تو میں فی البدی بخاری مسلم سے 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. اس لیے میں آپ کے سوالوں کا احترام کرتا ہوں تاکہ وہ سوال کوئی نہ رہ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آج دیکھ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں ایک عجبی لطافت ہے، اور آج تو میں بھی اور بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے کہ جو مقام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بہت خوبی سے آپ بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں یقیناً محبت اور الفت بھی شامل ہے. ایک مختصر سے وقفہ میں لے رہا ہوں جنرل صاحب، لوٹ کر آؤں گا، موضوع کو مزید تسلسل دیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ اس پہ لاکھوں روایتیں بیان کرتے رہے، اپنے انداز سے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے رہے. اویس ربانی اس پہ درجنوں پروگرام کر دے، نہ کافی ہے. یہ تو ہمارے خیالات ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس شخصیت کے حوالے سے، حضرت کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اور بالخصوص آپ کے فضائل اور اوصاف کو ختمی مرتبت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمایا اور کیا بیان فرمایا آپ کے متعلق؟ دیکھیں جی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خواب میں مختلف لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مختلف سائز کی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں. کسی کی جو ہے وہ یعنی پیٹ تک تھی، کسی کی گھٹنوں تک تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پاؤں سے بھی نیچے تھی اور زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کے ساتھ اسے میں نے تعبیر کیا ہے. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کسی کنویں سے ڈول نکال رہے ہیں، پھر حضرت ابوبکر نے وہ رسی پکڑ لی، 1 یا 2 ڈول نکالے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عمر نے اسے پکڑا اور اتنا ڈول نکالے کہ ہر چیز سراب ہو گئی. یعنی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ آپ کا دور خلافت جو ہے مسلمانوں کے لیے اور انقلاب منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایپیکس ہوگا. یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا اس میں اشارہ موجود تھا. اور پھر بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور رسول اللہ سے آ کے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان پہ ایک بادل چھایا ہوا ہے جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے برتنوں میں اسے جمع کر رہے ہیں، اور اتنے میں ایک آسمان سے رسی لٹکتی ہے اور آپ اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. پھر ایک دوسرا شخص وہ بھی آپ کے پیچھے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر ایک تیسرا شخص بھی، اور جب چوتھا شخص چڑھنے لگتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس شخص کے لیے اس رسی کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر کروں؟ تو اس نے کہا کہ کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو صاحبان دیکھا ہے نا، یہ اسلام کا صاحبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ جو شہد اور گھی ٹپک رہا ہے یہ قرآن اور اس کی تعلیمات ہیں، اور لوگ اپنے اپنے فہم کے مطابق اس میں سے حصہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ رسی جو ہے یہ دین اسلام ہے، اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ اس رسی سے اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، آپ کے بعد ایک اور شخص اس رسی کو پکڑے گا، وہ بھی آپ کے طریقے پہ ہوگا اور چڑھ جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور شخص، پھر جب تیسرا چڑھنے لگے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے لیے اس کو جوڑ دیا جائے گا. پھر حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے صحیح اس کی تعبیر کی ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا کچھ ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اس کی صحیح تعبیر کریں. تو آپ نے فرمایا رہنے دو. ان کا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے قسم نہ دو، یعنی وہ امت کے لیے بہتر یہی تھا. تو اس میں ظاہر ہے حضرت ابوبکر اور عمر بھی اسی پیٹرن کے اوپر اس رسی سے اوپر چڑھ گئے. حضرت عثمان کے دور میں فتنے آنے تھے، لیکن ان کی شہادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ رسی کو دوبارہ سے جوڑ دیا، اور ان کی جو کچھ بھی معاملات ہوئے وہ کفارہ بن گئی اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے.
اس کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کے پیٹرن کے اوپر ہونا، اور پھر وہ مشہور حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کی کہ میرے بعد خلافت منہاج نبوت 30 سال تک رہے گی، اور پھر وہ اب یہ حدیث کہتا ہے گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. تو الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان مبارک، وہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کئی اور حدیث ہیں. لیکن اگلے سوال کی طرف آپ چلیں. انجینئر صاحب، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بے نظیر اور عالمگیر فتوحات نصیب ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر ہو جائے. یقیناً ان کے بغیر پروگرام خالی خالی اور ادھورا ادھورا محسوس ہوگا. ساتھ ساتھ بحیثیت خلیفہ راشد آپ نے جو فلاحی کام اور اصلاحی امور انجام دیے ہیں، اس کا بھی ذرا سا تذکرہ فرمائیں نا. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرو ٹالرنس تھی نا، سیدنا عمر کی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے اعتبار سے زیرو ٹالرنس تھی. آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، آپ ڈیسیژن لے جاتے تھے. جس کی سب سے بڑی مثال جو آپ کی زندگی میں عموماً پیش کی جاتی ہے اور اسے لوگ ان ریزالوڈ پیش کرتے ہیں، وہ ہے آرمی چیف کے عہدے سے سیدنا خالد ابن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ ابن جراح کو لگانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیدنا عمر کے ویژن کو انسان جو ہے وہ سلام پیش کرے کہ انہوں نے کیسے موقع کے اوپر کیسی شخصیت پرستی کا جو ذہن مسلمانوں میں آنے کے چانسز تھے اسے ختم کیا. اور عین میدان جنگ میں جبکہ رومن امپائر کے خلاف فائنل جنگ ہو رہی تھی یرموک کی، آپ نے اپنا سب سے بیسٹ کمانڈر جو اس وقت آرمی چیف تھا اسے ہٹا کے ابو عبیدہ کو لگا دیا. اللہ نے تب بھی فتح دے دی. بعد میں پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خطبہ دیا مسجد نبوی میں کہ یہ جو تم چیما گوئیاں کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ پہلی ریزن اس کی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہے اپنی رعایا کے اعتبار سے. خالد ولید نے اکاؤنٹیبل نہیں ہونا، میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے کہ میں نے کہیں ایسے شخص کو تو نہیں لگا دیا جسے ہیومن مینجمنٹ نہ آتی ہو. تو انہوں نے کہا خالد بن ولید جنگوں کی فیلڈ کا بندہ ہے، ہیومن مینجمنٹ اس کی کمزور ہے. اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آنے والی تھی، تو میں نے ابو عبیدہ کو اس لیے لگایا کہ وہ امین الامت ہیں اور ان کے اندر ہیومن مینجمنٹ زیادہ ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سختی ہے وہ ان کی نرمی کے ساتھ مل کے اس معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کر دے گی. دوسرا، لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جب کل کو خالد نہ رہا تو مسلمانوں کا کیا بنے گا. تو دیکھ لو، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا ان کا ایک سمجھ لیں ڈیسیژن تھا، اور پھر وقت نے ثابت کیا. تیسرا، انہوں نے کہا کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ بعض اوقات خلیفہ کو اعتماد میں لیے بغیر خود ڈیسیژن لے لیتے ہیں، اور اس میں ان کا ہوتا تھا کہ کمیونیکیشن کرنے میں موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں اگر اس نے کوئی ایسا ڈیسیژن لیا جس کی وجہ سے مسلمان مارے گئے تو میں اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہوں. میں ایسے شخص کو پھر اتنی سینسٹیو پوسٹ کے اوپر نہیں رہنے دوں گا کہ جو خلیفہ کو انوالو کیے بغیر اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لے. تو یہ حضرت عمر کو سلام ہے جی، جو انہوں نے جس طریقے سے. پھر دیکھیں پولیس کا محکمہ انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایسے لوگ میں شامل کروں گا جو کافروں کے خلاف نہ لڑنے والے ہوں، کیونکہ جو تلوار کافروں کے اوپر مسلط ہوئی ہے وہ میں مسلمانوں کے اوپر مسلط نہیں کروں گا. کیونکہ جو فوجی بارڈر پہ رہتے ہیں ان کے سوچنے کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کی ہیومن مینجمنٹ کمزور ہوتی ہے، وہ تلوار کے زور پہ بات کرتے ہیں. جو کہ لوگوں میں گھل مل جانے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیومن مینجمنٹ بہتر جانتے ہیں. اس لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، ڈاک کا سلسلہ شروع کیا. اس کے کوفے میں فوجی چھاؤنی بنائی تاکہ بیک وقت پرشین امپائر اور رومن امپائر جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ایسا ہو کہ جہاں سے، چونکہ حجاز سے رومن امپائر وہ دور تھی اور ابھی بھی کچھ حصے ان کے پاس تھے اور یہاں سے فوجی کمک روانہ کرنا مشکل تھا، تو کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا اور مستقبل نے ثابت کیا کہ حضرت عمر کا وہ ڈیسیژن بہت زبردست تھا. ٹھیک ہے، گفتگو کا تسلسل یوں ہی رہے گا انشاءاللہ، اور یہ بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں جن سے آج کی نسل کو روبرو ہونا بہت ضروری ہے. میں ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں اس لیے کہ لوٹ کر آؤں. الف لام میم میں خواتین و حضرات آپ کا انتظار رہے گا.
خواتین و حضرات، اسلام کی یا پھر میں کہوں گا کہ مسلمانوں کی ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے اپنے عظیم لوگوں کی قدر نہیں کی. ہم نے معاشرتی انداز سے ناقدری کی ہے، اور پھر یہ بھی انتہا ہے کہ دوسرے خلیفہ راشد کا قتل ہوا، آپ کو شہید کیا گیا مسجد میں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، اور اس کے بعد جناب سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ تک پہنچتا ہے تسلسل، اور اس کے بعد بھی یہ تسلسل رکا نہیں ہے. حیرت کی بات ہے، مگر چونکہ آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور میں سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ نئے سال کا آغاز ہے، تاریخوں پہ تھوڑا سا تو مطالعہ ہمارا ہونا ہی چاہیے. ہم جہاں پہ اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو عادل ہے، جو بحیثیت حکمران دوسروں کے لیے مثال ہے، اور جو اللہ کے لیے محبت رکھتی ہے، محبت کرنے والوں سے، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور جو کینہ، عناد، یا یوں کہوں گا کہ عداوت بھی اس لیے رکھتی ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے، تو پھر آپ کا مقام مرتبہ سب کے لیے مثالی ہے. انجینئر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس صحیح تاریخ کیا ہے؟ ہم نے بڑی الجھن دیکھی ہے، 24 ذی الحجہ، 26 ذی الحجہ، اکثر و بیشتر روایات ہم نے ذی الحجہ کی سنی ہیں. عام طور سے لوگ اس کو یکم محرم کو بھی نسبت دیتے ہیں اس حوالے سے، مگر صحیح تاریخ کیا ہے؟ بغیر تاریخ کی الجھنوں میں پڑے تاریخی میں جائے، تاریخ کیا یہ بھی بیان فرما دیں، اور پھر اس المناک واقعے کی وجوہات کیا تھیں یہ بھی ذرا بیان فرما دیں. دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ذوالحجہ 23 ہجری کے آخری ہفتے میں ہوئی. مختلف ڈیٹس ملتی ہیں، 23 بھی ملتی ہے، 26 بھی ملتی ہے. یکم محرم والی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. جتنی بھی صحابہ کرام کے اوپر کتابیں ہیں، اسود الغابہ ہو، الاصابہ اس کی شرح ہو، الاستیاب ہو ابن عبد البر کی، باقی ساری کتابوں میں، تو یہ یکم محرم والا معاملہ کہیں پر نہیں ملتا. یہ شاید واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یکم محرم جو ہے وہ کچھ عرصے سے مارکیٹ میں آیا. حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے اوپر جو سب سے بڑے سانحات ہیں ان کا آغاز ہے، اور حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس کا وہ انجام ہے جس کے بعد امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی. اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس حدیث کے راوی ہیں. انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ میری شہادت کے بعد مینجمنٹ اس طریقے سے نہیں رہے گی، اور ظاہر ہے کہ ایک دروازہ کھل گیا نا، کہ ایک اتنے بڑے خلیفہ کو جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے جس کی حکومت، اور پرشین امپائر جس نے ختم کر دی، رومن امپائر جس کے سامنے گھٹنے ٹیک گی، اور اسے شہید کر دیا جاتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا وہ ایک مسلمانوں کے لیے بڑا ایک سمجھ لے دردناک باب ہے. صحیح بخاری میں پوری تفصیل ہے اس حدیث، 3700 نمبر حدیث ہے، 3700، جس میں پورا واقعہ ہے کہ ایک مجوسی غلام تھا جو کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے جب آئے فجر کی تو وہ پہلے سے ہی ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، زہر آلود اس نے خنجر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. اسے پرشین امپائر کے گرنے کا غم تھا، اور وہ غصہ اس نے نکالا، آپ کو زخم لگائے، اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی کئی اصحاب کو زخم لگائے، ان میں سے کئی اصحاب شہید بھی ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کی. پھر حضرت عمر کو جب اٹھا کر لائے تو میدا کٹ چکا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں اب نہیں بچوں گا، پھر انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے اوپر کہا ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا. اور پھر اس کے بعد وہ بڑی لمبی وصیتیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ جو عرب کے بدو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اسی طریقے سے جو ذمی ہیں غیر مسلم میری رعایا کے اندر ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اتنی لمبی وہ وصیتیں ہیں، آنے والے خلیفہ کو پہلے ہی انہوں نے وصیتیں کی کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی یہ ان کا. اور پھر سب سے دردناک وہ حدیث ہے جو مجھ پہ وجد طاری کر دیتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کون میرے کندھے پہ رکھی، اور اس نے حضرت عمر کی شان میں جو ہے وہ تعریفی کلمات شروع کر دیے، جسے میں کہوں گا نوحہ، یعنی جس میں وہ والا معاملہ نہ ہو، وہ نوحہ تھا. اور کہا کہ اے عمر، اللہ کی قسم تو دنیا میں وہ واحد شخص تھا کہ جس کے بارے میں میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور جب پیش ہوں تو تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اللہ مجھ پر رحم فرمائے. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے،
میں ابو بکر اور عمر فلاں کام سے گئے، رسول اللہ اپنے ساتھ ہمیشہ ابو بکر اور تمہارا نام لیا کرتے تھے، مجھے اللہ سے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ جا ملو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں اپنی گردن موڑ کے دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ میں مجھے اجازت دیں ایک اور حدیث بیان کروں صحیح بخاری میں، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا ابا جان بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر۔ تو کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا تیسری دفعہ میں پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی آپ نے یہ عاجزی کی۔ اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو عقیدت تھی نا حضرت عمر کی، اس کے لیے یہی کہا ہے کہ ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ سے، ان کا رشتہ مانگا، اور یہ بات شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ الحمدللہ وہ رشتہ ہوا، اور حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، الحمدللہ، اور وہ رشتہ ہوا الحمدللہ، وہ ان کے عقد میں آئیں اور وہ اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت عمر پہ یہ جھوٹا واقعہ باندھا، ابان ابن ابی عیاش جو ایک جھوٹا راوی ہے، امام مسلم نے لکھا یہ کذاب ہے، شیعہ کے ہاں بھی وہ کذاب راوی ہے جس نے سیدہ فاطمہ کی شہادت کی تہمت حضرت عمر پہ لگائی۔ اگر فاطمہ کو شہید کروایا ہوتا حضرت عمر نے تو ان کی بیٹی کا رشتہ مولا علی جو شیر خدا تھے کبھی بھی نہ دیتے۔ یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے مولا علی کی زبان سے حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات، جس کے لیے میں نوحہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ وہ نوحہ ہے جسے ہم جائز سمجھتے ہیں، یہ نوحہ کے الفاظ الحمدللہ ان کے میت کے اوپر تعریفی کلمات، تو اس کے بعد تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں انجینئر محمد علی مرزا کا جو ریسرچر بھی ہیں اور ایک محقق کی حیثیت سے تاریخ کے وہ واقعات جو ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، ہم سب کے لیے ایک مثال بھی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ افسوس اور صد افسوس کا موقع ہے، ہم جن شخصیات کے اوپر اگر یکجا ہوتے تو ہم میں اتفاق، اتحاد اور احکام الہی کی تعمیل بڑھتی، ہم میں خوف خدا اور خشیت الہی بڑھتا۔ ہم نے انہی شخصیات کو اختلافات اور فسادات کا بہانہ بنا دیا ہے، اور پھر ہم اپنے کردار پہ روشنی ڈالتے نہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں مطمئن ہوں کہ ہم نے ایک اچھا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک اچھا پیغام اسی لیے پہنچا کہ آپ نے اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو آپ کے لیے ایک روشن مثال بناتے ہوئے، آپ کے انداز حکومت اور طور طریقے اور اطاعت کے اس انداز کے اوپر بات کرتے ہوئے، جو آپ نے بھلائی کے کام، فلاح کے کام کیے ہیں، اس کو اپنے لیے روشن مثال بناتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بارہا ذکر کیا جائے اور اپنی نوجوان نسل تک ہی پہنچایا جائے۔ میں اسی التجا کے ساتھ کہ اب جو دن آ رہے ہیں وہ انتہائی خاص ہیں، ان کو ہم ایام ازا کہتے ہیں۔ ان میں محرم الحرام کے وہ ایام ہیں کہ جس میں ذکر حسین آپ پہ ہمارا سلام، فکر حسین آپ پہ ہمارا سلام، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پیام حسین پہ بات ہوئی ہے۔ اپنا توجہ کا مرکز اور محور الف لام میم کے اس پروگرام کو جی ٹی وی کو بنائی گئی، یہ تسلسل کے ساتھ 10 دن آپ کے سامنے پروگرام پیش کیا جائے گا مختلف موضوعات کے ساتھ، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد آپ کی شخصیت میں کربلا کو اتارنا اور انقلاب کو بپا کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ اللہ کی فرمان